ہمارے ایک دوست تھے، وہ یو ایس اے سے سعودی عرب جا رہے تھے، عرب تھے وہ. تو جب وہ یو ایس اے میں جہاز میں بیٹھے نا، ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا نیا واقعہ ہوا تھا، مسلمانوں پہ ایک لیبل لگا ہوا تھا کہ دہشت گرد ہوتے ہیں. خاص طور پہ کسی کی داڑھی نظر آتی تھی تو لوگ سمجھتے تھے کہ داڑھی کے اندر اس نے بم نہ چھپایا ہو. تو وہ گورا جو ہے نا ان کے ساتھ سیٹ پہ آ کے بیٹھ گیا. تو یہ واقعہ بتا رہے ہیں کہ جب گورا ان کے ساتھ بیٹھا ہے تو گورے نے جب دیکھا اتنی بڑی داڑھی والا مسلمان میرے ساتھ بیٹھ گیا تو گورا جو ہے نا تھوڑا سا ڈر بھی گیا اور تھوڑا نفرت کا اظہار بھی کرنا شروع کیا. اس نے تھوڑا سا منہ ادھر کر لیا اس نے. انہوں نے اس سے سلام دعا شروع کر دی، علیک سلیک، خیریت، طبیعت ٹھیک آپ کی. کھانا آیا تو ان کی ٹرے کھینچ دی. یہی انسان اکرام کر سکتا ہے نا اپنے ساتھ والے آدمی کا. تو گورا آہستہ آہستہ ان سے مانوس ہونا شروع ہوا کہ یار آپ تو، میں تو سمجھ رہا تھا کہ آپ لوگ غیر مسلموں سے بات نہیں کرتے تمیز سے، آپ تو بڑے اچھے اخلاق سے پیش آ رہے ہیں، تو ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تو سعودی تھے، انہوں نے حدیث سنائی. انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ. جو بھی اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے ساتھ بیٹھنے والے کا اکرام کرے. اکرام کا مطلب ہوتا ہے وہ خدمت جس میں عزت بھی ہو. ایک خدمت تو آپ کا ملازم کر رہا ہوتا ہے، وہ خدمت جس میں آپ دوسرے کا اکرام بھی کر رہے ہیں. تو یہ گورا بڑا متاثر ہوا. اس نے کہا یار ہم تو اب تک سمجھتے تھے بم ہی ہوتے ہیں مسلمانوں کے پاس. اس نے کہا اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا بتایا، ذرا ہمیں اور بتاؤ. اب آپ کو پتا ہے یو ایس اے سے سعودی عرب کی فلائٹ کافی لمبی ہوتی ہے، درمیان میں کوئی اسپیڈ بریکر بھی نہیں ہے. تو ان کو موقع مل گیا، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنانا شروع کی. یہ بھی حکم دیا، یہ بھی حکم دیا، شراب نہ پیو، زنا کے قریب مت جاؤ، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، وراثت کے حکام. یو ایس اے میں خاتون تھیں، انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں مرنے سے پہلے یہ چاہتی ہوں کہ وصیت نامہ لکھ دوں اکارڈنگ ٹو اسلام میرے وارثوں کا کس میں کتنا حصہ ہے. کیونکہ یو ایس اے میں تو شریعت نہیں ہے، اسلام نہیں ہے، تو وہاں اگر آپ نے وصیت نہیں کی ہے تو پھر وہ وراثت گورنمنٹ اپنی مرضی سے تقسیم کرتی ہے. تو آپ ذرا شریعت کی روشنی میں بتا دیں. میں نے ان کو فتویٰ لکھ کے دے دیا کہ آپ کے ہسبینڈ کا اتنا حصہ ہوگا، آپ کے ماں باپ کا اتنا حصہ ہوگا، آپ کے بیٹوں کا اتنا، بیٹیوں کا اتنا. انہوں نے وہاں یو ایس اے میں کسی وکیل کو بتایا تو وکیل بڑا انسپائر ہوا. اس نے کہا یار یہ اتنا بہترین ایک وراثت کا سسٹم یہ کہاں سے آیا آپ کے پاس؟ تو انہوں نے بتایا کہ وہ کراچی میں ایک مولانا صاحب ہیں، انہوں نے لکھ کے دیا. انہوں نے کہا وہ مولانا صاحب کے پاس کدھر سے آ گیا؟ تو اس خاتون نے کہا کہ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا وراثت کا نظام ہے. تو بڑا متاثر ہوا کہ 1400 سال پہلے اتنا بہترین وراثت کا نظام ایک ایسے پیغمبر نے دیا جو نہ لکھنا جانتے تھے اور نہ پڑھنا جانتے تھے. تو کہتے ہیں میں نے اس گورے کو حدیثیں سنانا شروع کی. گورا اتنا اسلام کے قریب آ گیا. کہتے ہیں کہ جب جہاز ٹیک آف کیا تھا نا یو ایس اے سے، تو اس گورے کے دل میں اسلام کی شدید نفرت بھری ہوئی تھی. لیکن سعودیہ کے ایئرپورٹ پر جہاز اترنے سے پہلے وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکا تھا. وجہ کیا ہے؟ پیش کیسے کر رہے ہیں آپ کسی چیز کو. آپ کو پتہ ہے نا آج کل پیکنگ کی بڑی ویلیو ہے. آپ کے پاس ایک بہت بہترین پروڈکٹ ہو، آپ شاپر میں ڈال کے، آپ نے کسی کی دعوت کی اور شاپر میں بریانی ڈال کے اس کے آگے پکڑا دیا آپ نے، اس پہ کیا اثر پڑے گا؟ وہ کہہ رہے یار یہ آپ کس طرح سے مجھے کھانا کھلا رہے ہیں، آپ شاپر میں جیسے لنگر تقسیم ہو رہا ہوتا ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں جی بریانی کا ذائقہ دیکھیں، آپ بریانی بڑی مزے کی ہے، لیکن وہ آپ کے اس تقریر سے متاثر نہیں ہوگا. کیوں؟ آپ کا پیش کرنے کا انداز اور پیش کرنے کا اسٹائل جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. آج بہت جگہوں پر مسئلہ اس لیے ہو رہا ہے کہ اسلام کو جس انداز میں پیش کرنا چاہیے اس انداز میں پیش نہیں کیا جا رہا.